نبی کریم کی زندگی میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی گزرے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ ان کی دشمنی، ان کا ظلم، ان کی تکبر بھری باتیں، یہاں تک کہ آسمانوں میں بھی ان کا ذکر لعنت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ سیرت کی معتبر کتب میں آتا ہے کہ غزو احزاب کے دن نبی نے ان 5 سخت دشمنوں کے خلاف بد دعا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد، اللہ نے اب کی دعا سن لی ہے۔ یہ 5 لوگ ہلاک ہونے کے لکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا تھا ابو جہل، وہ شخص جس نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں کمزور مسلمانوں پر ظلم کیا، نبی کا مذاق اڑایا اور آپ کو تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے رہا۔ بدر کے میدان میں وہ انجام کو پہنچا۔ دوسرا تھا عقبہ بن ابی معوط، وہ جس نے مسجد الحرام میں نبی کی پشت پر اونٹ کی اوجھڑی رکھی، جس نے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ بدر کے بعد قید ہوا اور انجام کار قتل کیا گیا۔ تیسرا تھا ولید بن مغیرہ، قرآن کا سخت ترین منکر، تکبر میں ڈوبا ہوا۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، ہم اسے بہت جلد جہنم میں دھکیل دیں گے۔ وہ بھی اپنے غرور کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ چوتھا تھا امیہ بن خلف، حضرت بلال پر ظلم کرنے والا، گرم ریت پر گھسیٹنے والا، سینے پر پتھر رکھنے والا۔ بدر میں وہ بھی مر گیا۔ پانچواں تھا آس بن وائل، وہ جس نے نبی کو ابتر کہا، یعنی اولاد سے محروم، مگر اللہ نے اس کے نام کو مٹا دیا اور نبی کا نام پوری دنیا میں بلند کر دیا۔ یہ 5 وہ لوگ تھے جن کے ظلم، انکار اور گستاخی پر اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان کا انجام اب قریب ہے، اور پھر ہر ایک کو اللہ نے اس کے ظلم کے مطابق عبرتناک موت دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لیکن رسول اللہ بدلنے والوں کو ہمیشہ معاف کرتے رہے، انہیں دعا دیتے رہے، انہیں رحمت کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم کی محبت اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔